السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ الفائزین برضا اللہ، اما بعد۔ تمام فورتھ ایئر کے بچوں کو ایک بار پھر نئے تعلیمی سال میں خوش آمدید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ آنے والا یہ سال ہمارے علم میں اور بھی زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ تو میں اس سال بھی پچھلے سال کی طرح عربی ادب پڑھانے والا ہوں، اور انشاءاللہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آن لائن کلاس تو مشکل ہے، اسی لیے ہم آپ کو ویڈیو بنا کر بھیج رہے ہیں تاکہ آپ لوگ جب اس کا مطالعہ یا تو جب اس کو دیکھنا چاہیں اس وقت دیکھ سکیں، جب آپ کو ٹائم ملے اس کو آپ لوگ آرام سے جا کر یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں ابھی فرسٹ کلاس ہے، اس لیے آج کتاب کے بارے میں اور اس میں کیا کیا چرچا ہونے والے ہیں اور اس کا منہج اور یہ کیسے پڑھنا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتا کر آج کے ایک کلاس ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آنے والے کلاسوں میں ایک ایک چیپٹر وائز ہم پڑھیں گے، اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ تو پیارے بچوں، ٹھیک ہے، ہم ابھی فورتھ ایئر میں جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے لغتی العربیۃ، لغتی العربیۃ۔ یہ کتاب دارالہدیٰ اسلامک یونیورسٹی کے انڈر میں تیار کی گئی ہے، کوئی اس کا خاص مصنف نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم قراءۃ الراشدہ، قراءۃ الرشیدہ سب پڑھ چکے ہیں۔ اس کتاب میں بہت ہی اہم چیپٹرز جو الگ الگ جگہوں سے دوسری کتابوں سے ڈھونڈ کر اس میں جمع کیے گئے ہیں، بہت ہی ادبی کتاب ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت بہت ہی عمدہ ہے۔ آپ لوگ اگر اس کو بغور مطالعہ کریں گے، دھیان سے پڑھیں گے اور اس کے منہج کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی عربی بھی بہت ترقی یافتہ ہوگی۔ تو اس کتاب کا نام ہے لغتی العربیہ، یعنی لغتی میری زبان، العربیۃ عربی ہے۔ تو اس کو تیار کرنے میں بہت سارے اساتذہ سب کام کیے ہیں، تو آپ لوگ سے گزارش ہے کہ ان کو اپنی دعا میں یاد کر رکھیں۔ تو اس کا منہج یہ ہے کہ سب سے پہلے اس میں ایک چیپٹر آئے گا، یعنی ایک سبق آئے گا، پھر اس کے بعد اس چیپٹر میں جو اہم جو الفاظ ہیں یا تو نئے استعمالات ہیں، ان استعمالات کو الگ سے چرچا کیا جائے گا ایک ملاحظات کے طور پر۔ پھر اس کے بعد اس میں بہت سارے تمرینات رہیں گے، جس طرح ہم نحو میں تمرینات کرتے ہیں اسی طرح اس کتاب میں بھی تمرینات ہیں۔ تمرینات کا مطلب یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کو مشق کرنا ہے۔ اس میں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بہت سارے الفاظ ہیں، ان الفاظ کے ذریعے سے آپ لوگ اپنی عربی کو اور بھی زیادہ سدھار سکتے ہیں۔ اس طرح تمرینات میں خاص الفاظ جو اس چیپٹر میں استعمالات کیے گئے ہیں ان کو یہاں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگ کو نئے لفظ جو ایک ہی لفظ الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایسے لفظوں سے آپ کو آشناس کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ کو اس میں آپس میں طلباء کے درمیان بات چیت یا تو پروگرامز وغیرہ رکھ کر عربی زبان کے ذریعے سے اپنی زبان کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت سارے موقع مل رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اس میں ایک دیکھنے کی بات ہے، الملاحظات بول کر ایک چیز ہے، جس میں اس چیپٹر میں جو ایسا لفظ آیا ہے جو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یا تو جو کبھی ہمیں کنفیوژن ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہے یہاں رکھنا ہے، تو اس کو خاص طور پر ہائی لائٹ کر کے یا الگ بیان کر کے اس کا چرچا کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلا چیپٹر جو اس میں چرچا ہونے والا ہے وہ ہے امام الحسن البصری کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ یہ پہلی کلاس ہے اور اکثر بچوں کے پاس تو کتاب کی سہولت بھی نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں۔ تو آپ لوگ ابھی عربی پڑھانا بولے تو اتنا آسان نہیں ہے، کلاس میں بیٹھ کر بورڈ میں لکھ کر پڑھانا ہی بہت آسان ہے۔ تو اس کے لیے یہاں جتنا ہو سکے میں کوشش کروں گا، اور آپ لوگ گھر میں کیا کریں، اس کا پریکٹس کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اپنے ہر دن ایک مقالہ یا تو ایک آدھا پیج لکھ کر یہ سب الفاظوں کو استعمال کریں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر میں آج کی کلاس شروع کرتا ہوں۔ تو تمام بچے اس ویڈیو میں دیکھیں کہ یہاں پہلا چیپٹر ہے
الحسن البصری رحمہ اللہ ان کے بارے میں۔ تو امام حسن بصری کو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے صوفی، بہت ہی بڑے عالم دین تھے، جن کے بارے میں ہم اچھی طرح سنے ہیں، اور اس چیپٹر میں ان کی خاص ارشادات اور ان کے بارے میں بہت ہی فصیح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ ان الفاظوں کو سمجھیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو معلومات ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو آج کلاس شروع کرنے کے لیے میں 1-2 پیراگراف پڑھا کر کلاس شروع کرتا ہوں۔ تو آپ لوگ فرسٹ بغور سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی علم من الاعلام الشوامخ و امام من الائمة الكبار و نادرة من نوادر الزمان ملأ القلوب والعیون والاسماع ولا يزال بزہدہ ومواعظہ كان في الورع والتقوى آية ظاهرة وكان في العلم بحرا زاخرة وكان في الفصاحة والبيان علما مفردا وكان أعظم وعاذ الإسلام في تاريخه كله ذلك هو سيد التابعين الحسن بن يسار البصري عهد علماء الصدر الأول عاش بين الصحابة فأقبل على العلم ونشأ على التقوى وكان من الفصاحة والبيان في منزلة قل من بلغها۔ تو دیکھو اس میں سب سے پہلے ہے الحسن البصری، امام حسن بصری رحمہ اللہ۔ تو اس میں ایک ورڈ آیا ہے علمن۔ علمن کا مطلب ہے سید القوم، سردار۔ آپ اور لوگ بھی معنی پڑھیں گے، علمن کا معنی جھنڈا، یہاں اس کا معنی ہے سردار۔ علمن کی جمع ہے اعلام، اس کے آگے ہی ملا ہے علمن جمع اعلام، تو اس کا مطلب ہے سید القوم یعنی سردار۔ دیکھ رہے ہیں شاید آپ لوگ، یہ ہے علمن۔ تو علمن کی جمع اعلام ہے جس کا معنی ہے سردار، اور شامخ جمع شوامخ یعنی بہت بلند، اعلیٰ۔ شامخ جمع شوامخ، بلند، اعلیٰ، یہاں ہے اس لفظ شامخ، اعلیٰ۔ تو علمن ایک سردار ہیں، من الاعلام الشوامخ، بہت بلند سرداروں میں سے، بہت بلند اعلیٰ سرداروں میں سے ایک سردار ہیں۔ و امام، ایک امام ہے، من الائمة الکبار، امام کی جمع ہے ائمت، اور کبار ہے کبیر کی جمع کبار، اس کی جمع اور ایک آتی ہے کبرا، کبرا بھی اس کی جمع آتی ہے کبار۔ تو علم من الاعلام الشوامخ و امام، ایک امام ہے، من الائمة الکبار، بڑے بڑے اماموں میں سے ایک امام ہے۔ و نادرۃ من نوادر الزمان، نادرۃ یعنی بہت ہی کم ملنے والے، نادر اردو میں بھی بولتے ہیں نادر، اس کی جمع نوادر آگے آیا ہے۔ نادر یعنی بہت کم ملنے والی چیز جو رہتے ہیں اس کو نادر بولتے ہیں، تو نادرۃ یعنی بہت کم ملنے والے ایک ہیں، من نوادر الزمان، زمانے میں جو کم پائے جانے والے لوگوں میں سے ایک انسان ہے۔ ملأ القلوب والعیون والاسماع، ملأ بھر دیے ہیں، القلوب دلوں کو، والعیون آنکھوں کو، والاسماع اور کانوں کو، اور ولا یزال، یہ 2 لائن کے بیچ میں ایک لفظ ہے نا، جسے میں بتایا تھا اعتراضی جملہ، یعنی بیچ میں آتا ہے، تو دلوں کو اور کانوں کو اور آنکھوں کو بھر دیے ہیں، ولا یزال، اور ہوتے ہی رہتے ہیں یعنی بھرتے ہی رہتے ہیں، بزہدہ، ان کے زہد و تقوی سے، و مواعظہ، اور ان کے نصیحت سے۔ موعظ، موعظت اس کی جمع ہے مواعظ، نصیحت۔ تو دلوں کو اور ہمارے کانوں کو، ہمارے آنکھوں کو اپنے تقوی سے، اپنی نصیحتوں سے بھر دیے ہیں، اور ولا یزال، بھرتے ہی رہیں گے۔ پھر نیکسٹ پیراگراف، کان فی الورع والتقوی آیۃ ظاہرۃ وکان فی العلم بحرا زاخرا۔ کان فی الورع، ورع کا معنی ہے تقوی، آپ لوگ پڑھے ہیں ورع، تقوی، پرہیزگاری۔ تو کان فی الورع، وہ تقوی میں تھے، ورع اور پرہیزگاری میں تھے، آیۃ ظاہرۃ، ایک ظاہری نشانی، یعنی ان کو دیکھ کر ہی لوگ سمجھ جاتے کہ یہ تقوی کے بزرگ ہیں، تقوی کے پیروکار ہیں۔ کان فی الورع آیۃ ظاہرۃ، تقوی میں کیا ہے، ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کانا،
کانا کا اسم کو رفع ملتا ہے اور خبر کو نصب ملتا ہے، تو کانا وہ تھے اس کا اسم ہے یعنی حسن بصری، آیتن ظاہرتن اس کا خبر ہے۔ وکانا فی العلم، اور وہ علم میں تھے، بحرن ذاخرہ، علم میں تھے سمندر، بحر سمندر تھے، ذاخرن بھرا ہوا، ذخرہ یذخر مانا بھرنا، بھرنا، تو بحرن ذاخرن ایک بھرے ہوئے سمندر تھے۔ پھر وکانا فی الفصاحت والبیان، اور فصاحت اور بیان ان کے الفاظ میں تلفظ کرنے میں، علما مفردن ایک اکیلے سردار تھے، علم سردار تھے، مفردن ان کے جیسا کوئی نہیں پایا جاتا ہے۔ وکان اعظم، اور وہ بہت بڑے تھے، وہ واعظ الاسلام، واعظ کا معنی آتا ہے نصیحت کرنا، اسی سے آیا ہے وعاظ یعنی نصیحت کرنے والے، وعاظ الاسلام، وعاظ الاسلام، اسلام کے نصیحت کرنے والوں میں سے ایک بہت بڑے ناصح تھے۔ واعظ کی جمع ہے وعاظ، فی تاریخ کلہ، تمام تاریخ میں ان کی تمام ہسٹری میں وہ بہت بڑے نصیحت گزار گزرے ہیں۔ ذالک، اور وہ کون ہے، ہوا سید التابعین، تابعین کے سردار ہیں، صحابی نہیں ہے حسن بصری، لیکن تمام صحابہ، بہت سارے صحابہ اکرام کو دیکھے ہیں، اس لیے ان کو سید التابعین، تابعین کہتے ہیں، اور تابعین کے سردار ہیں الحسن بن یسار البصری۔ اور احد علماء صدر الاول، پہلے صدر الاول معنی پہلا زمانہ، صدر کا معنی آتا ہے زمانہ، اور بھی معنی ہے سینہ، انشاءاللہ بعد میں چرچا ہوگا اس کا۔ تو الصدر الاول پہلے زمانے کے یہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ تو الحمدللہ اس کو آپ لوگ غور سے سنیے، اور اس میں جو خاص لفظ آئے ہیں وہ اپنے کاپی میں لکھ کے رکھیے۔ علم ان کی جمع علام ہے، اس کا معنی ہے سردار۔ شامخ جمع شوامخ، معنی ہے اعلیٰ بلند۔ پھر کبیر کی جمع ہے کبار۔ پھر نادر جمع نوادر، مطلب بہت کم ملنے والے۔ پھر قلوب ان سب معلوم ہے۔ موعظۃ جمع مواعظ۔ پھر اسی طرح ذاخرن بحرن، ذاخرن معنی ذخرہ، یذخر معنی بھرنا، اور اس کے ساتھ واعظ کی جمع وعاظ۔ اور تو آج کے اس 2 پیراگراف سے ہم کلاس شروع کیے ہیں، انشاءاللہ اسی طرح ایک ویڈیو آپ کو میں بھیجوں گا، آپ لوگ غور سے سنیے اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا آپ لوگ مطالعہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔